اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له نشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات دعائیں پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اسی صورت کے تحت گزشتہ جمعے میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ اور کوثر کا معنی بعض لوگوں نے کوثر کا معنی کیا خیر کثیر، اور خیر کثیر سے مراد بعض حضرات نے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو احکام ہیں ان احکام کے اندر بھی مال کو مختار بنا کر بھیجا، جو چاہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ واجب کر دے اور جو چاہے وہ واجب نہ کرے۔ اس پر ایک حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا امرتکم فاتوہ، فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اس کو ادا کرو، اور جس سے میں تمہیں روک دوں تو فرمایا اس کو تم چھوڑ دو۔ یعنی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس کا حکم دیتے ہیں وہ مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام روک دیں وہ بندوں پر حرام ہو جاتا ہے۔ تو لہذا مطلب ہے کہ حلال اور حرام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مال کو مختار بنا کر بھیجا، جو چاہے وہ حلال کر دیں اور چاہے وہ حرام کر دیں۔ قرآن پاک میں حضرت زینب بن جاش اس کا ذکر ہے، اب مجھے پارہ تو یاد نہیں کو کون سا پارہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آزاد کر دیا اور بعد میں اس کو اپنا متبنہ بنا لیا۔ متبنہ اسے کہتے ہیں کہ یعنی جس کو اردو میں لے پالک کہتے ہیں، یعنی کسی کا جو لڑکا ہے وہ اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لے، جس کو لے پالک کہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو متبنہ بنا لیا۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ایک مسئلہ بھی بیان کرتا جاؤں کہ عام طور پر لوگ جو لے پالک بناتے ہیں کسی کا بیٹا لے کر اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، لہذا وہ ایک تو یہ کہ وہ وراثت میں وہ حقدار نہیں بنتا، یعنی اس لیے کہ وراثت کے اندر وہی حقدار بنتے کہ جو خونی رشتہ دار ہے، مثلا اس کے بیٹے ہیں، اس کی سکی بیٹی ہے، سکے بیٹے، وہ وراثت میں حقدار بنتے۔ تو لہذا جو منہ بولا بیٹا ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں بنتا اگر اس کو کوئی آدمی لے کر پال لیتا۔ ایک دوسرے کہ عام طور پر جو لوگ ہیں اس کو جو متبنہ ہوتا ہے وہ اس کی والد کی جگہ اپنا نام لکھا لیتے ہیں، تو لہذا اس کو بھی شریعت نے حرام کر دیا۔ لہذا وہ اس کو اس کے والد کا نام، وہ اصل اس کا جو والد اس کا نام ہی رہے گا، تو وہ مطلب اس کے والد کی جگہ جو متبنہ بنانے والا آدمی ہے وہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتا، بلکہ اصل جو اس کا والد اس کا نام ہی چلے گا۔ ٹھیک ہے کہ تو لے کے پال، وہ تو پال لے، اس کی پرورش کر لے، خرچہ کر لے، نہ تو وہ وراثت کا حقدار بنے گا اور نہ ہی یہ ولدیت کی جگہ وہ آدمی اپنا نام لکھوا سکتا ہے، بلکہ جو اصل والد ہے اس کا نام ہی ہوگا۔
نبی علیہ السلام نے بات یہ چلتی کہ نبی علیہ السلام نے اس زید بن حارثہ کو یہ آزاد کر کے اپنا لے پال کے بیٹا بنا لیا، متبنہ بنا لیا، اور حضرت زینب بن جاش نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی، ان کو نکاح کا پیغام دے دیا۔ تو زینب بن جاش نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھ نکاح کرنا چاہتے، تو لہذا انہوں نے مطلب کہ وہ ہاں کر دی، اور جو ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جاش انہوں نے ہاں کر دی۔ جب حضرت زینب بن جاش کو یہ پتہ چلا کہ تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھ تو نہیں نکاح کرنا چاہتے، بلکہ ان کا جو لے پالک بیٹا ہے یہ زید بن حارث ہے، لہٰذا اس کے ساتھ مطلب نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا حضرت زینب نے بھی انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو ان کے یہ ان کے بھائی جو تھے حضرت عبداللہ بن جاش انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ حالانکہ مسئلہ یہ میں مسئلہ بتا دوں، مسئلہ یہ کہ اگر لڑکی اگر نابالغ ہے، مسئلہ کے ساتھ بتا دوں، لڑکی اگر نابالغ ہے یا لڑکا نابالغ ہے تو نابالغی کی حالت میں اس کے جو والدین مطلب کو نکاح کر سکتے ہیں، والدین نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر والدین موجود نہ ہوں تو اس کے نابالغی کی حالت میں اس کے جو چچا یا تایا یا اس کا ماموں یا کوئی رشتہ دار اس کا نکاح کر سکتے، لیکن مطلب کہ اس کے بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے والدین نے نابالغی کی حالت میں اس کا اگر نکاح کیا ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ تو نہیں ٹوٹے گا، یعنی بالغ ہونے کے بعد اس کا وہ جو نکاح اس کے والدین نے کیا وہ نہیں ٹوٹے گا، وہ نکاح وہی بحال رہے گا۔ ہاں اگر والدین کے علاوہ اس کے چچا تائے نے یا ماموں نے یا کسی رشتہ دار نے اس کا اگر نکاح کیا ہے تو لہذا بالغ ہونے کے بعد اگر لڑکی کہہ دے کہ یہ مجھے نکاح منظور نہیں ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن والدین کا جو نکاح کیا ہوا وہ ختم نہیں ہوتا۔ لڑکی بالغ ہونے کے بعد وہ جو لڑکی ہے وہ خود مختار ہے، مطلب کہ جس کے ساتھ وہ چاہے نکاح کر سکتی ہے، وہ خود مختار ہے، اپنے اس کو شریعت نے اختیار دیا نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ نکاح اپنی کفر میں کرے۔ کفر سے اگر بعد نکاح کرتی تو پھر اس کے والدین اس پر اعتراض کرتے۔ کفر کا مطلب ہے کہ جس کے ساتھ وہ لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہے وہ اس کے دین کے اندر بھی برابر ہو، یعنی مسلمان دین میں برابر ہو، مال کے اعتبار سے برابر ہو، یہ نہ ہو کہ ایک آدمی تو مطلب ہے کہ وہ اچھا خاصا امیر آدمی ہے اور دوسرا مطلب ہے کہ وہ اس نے مطلب کہ وہ سڑک پہ بیٹھا وہ جتیاں گاش رہا ہے، جتیاں مطلب کہ بنا رہا ہے، وہ ایسا نہ ہو، اس لیے کہ پھر لوگ اس میں تان کرنے گے کہ تمہاری جو لڑکی ہے وہ فلاں جو غریب آدمی سڑک پہ بیٹھا ہے وہ اس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، اس طرح مطلب کہ اس میں لوگ تان کریں، لہٰذا اپنا جو کچھ ہے جو اپنے برابر ہے لڑکی کو اختیار ہے کہ اس کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی، شریعت نے اسے اختیار دی ہے۔ لیکن جب حضرت زینب نے جب یہ دیکھا کہ یہ نکاح کرنا چاہتے زید بن حارثہ کے ساتھ تو لہٰذا حضرت زینب نے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جاش تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا، ان کے بھائی تھے۔ اس وقت پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب اللہ کا رسول جب کسی بات کا فیصلہ کر لے، اللہ کا رسول جب کسی بات کا حکم دے پھر کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو یہ اختیار نہیں کہ اس کا بھی انکار کر دے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ اختیار دیا ہے جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کسی کو حکم کر دے تو لہذا وہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا حضرت زینبی اور حضرت عبداللہ بن جاش نے توبہ کی اور انہیں وہ نکاح پر راضی ہو گئی۔ آگے بھی لمبا چوڑا مسئلہ اس پر میں نہیں جانا چاہتا، بہرحال کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حالانکہ وہ نکاح میں ہر عورت با اختیار اس کو اختیار دیا ہے، لیکن جب اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، نکاح کا بھی فیصلہ کر دیں تو پھر کسی عورت کو بھی انکار نہیں، جو شریعت نے اس کو اختیار بھی دیا ہے کسی عورت کو بھی وہ اختیار نہیں ہے کہ اس کا بھی انکار کرے، اس لیے پھر حضرت زینب جو تھی ان پر راضی ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا اختیار فرمایا کہ جو چاہے وہ واجب کر دے اور جو چاہے وہ واجب نہ کرے۔ حضرت اللہ کے محبوب علیہ السلام جب یہ مکہ سے مدینہ گئے نا تو نبی علیہ السلام نے مطلب کہ یہ دعا کی اور کہا کہ اے باری تعالیٰ، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبے کو تعمیر مکمل کر لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ جو مکہ شہر ہے اس کو تو حرم والا بنا دے۔ تو حرم کی میں اگر تعریف کر دوں، یعنی جو علاقہ نا جو حضرات یہ عمرے پر جاتے ہیں، انہوں نے عمرے پر گئے ہوئے، یہ حج کیا ہے، یہ عمرہ کیا ہوا ہے،
تو لہذا مکہ کے باہر بورڈ لگے ہوئے، مطلب ہے کہ جہاں حرم کی جو حد ختم ہوتی ہے نا بورڈ لگے، اس کے اندر لکھا ہے یہ حرم ہے، باہر لکھا ہے ہل ہے۔ یہ فقہ کی اصطلاح ہے۔ حرم اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنا دیا ہے، یعنی اس کے اندر وہ جنگ کرنے حرام ہے، اس کے اندر شکار کرنا حرام ہے، اس کا گھاس کاٹنا حرام ہے، اس کا دست کاٹنا حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ ہاں اگر وہ درخت اس نے آدمی نے جو مکہ کا رہنے والا اس نے خود اگایا درخت ہے وہ تو کاٹ سکتا ہے، جو خود درخت اگائے یا جو گھاس ہے یا کو پتے زیادہ وہ سب چیزیں اس پر حرام ہے۔ نہ اس کے اندر کوئی جنگ کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی گھاس کاٹ سکتا ہے، نہ اس میں شکار کر سکتا ہے، بلکہ اگر وہ حرم کے اندر شکار داخل ہو اس کو وہ بگاڑ ہی نہیں سکتا، یہ وہ آدمی پر حرام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ جو مکہ شریف اس کو حرم والا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم والا بنا دیا۔ اب حرم کے اندر شکار کرنا حرام ہے، یہ حرم کے بعد پوری جو دنیا کی زمین ہے اس کو ہم کہتے ہیں زمین ہل ہے، یعنی مقصد ہے کہ اس میں شکار کرنا جنگ کرنا یہ حلال ہے، حرم کے اندر یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو جب اللہ کے محبوب علیہ السلام مدینہ میں آئے تو دعا کی یا اللہ کہ تو نے مکہ کا تو نے حرم بنایا تھا، لیکن اب مدینہ کو میں حرم بناتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ اے باری تعالیٰ مکہ کو تو نے حرم بنایا تھا، لیکن اب مدینہ کو میں حرم بناتا ہوں، لہذا مدینہ کے اندر دست کاٹنا، مدینہ کے اندر گھاس کاٹنا، مدینہ کے اندر جنگ کرنا یہ حرام ہے۔ ایک صحابی، اس کا حدیث کے اندر ذکر تو نہیں ہے، اس کا نام کا ذکر نہیں ہے، ایک صحابی اٹھے اللہ کے محبوب علیہ السلام، یہ جو نا ایک گھاس ہے جس کو کہتے ہیں اذخر، عربی کے اندر ایک گھاس ہے، عرض کی صحابی نے اللہ کے محبوب علیہ السلام اس اذخر کی ہمیں اجازت دے دے، اس کے کاٹنے کی اجازت دے دے، اس لیے کہ وہ جو اذخر گھاس ہے وہ ہم اپنے گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم اپنی قبروں پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے اذخر حلال ہے، اس کے علاوہ باقی گھاس درخت وغیرہ جو بھی جنگلی وہ سب مدینہ منورہ میں حرام ہے۔ تو او مدینہ شریف جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو حرم بنایا تھا، اب مدینہ شریف یہ روایت میں آتا ہے اور مطلب کہ فقہ کا مسئلہ بھی یہی ہے اور اس پر علماء کرام کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اب وہ مدینہ شریف قیامت تک وہ حرم ہی رہے گا۔ تو لہٰذا اس مکہ کو تو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا تھا، لیکن مدینہ کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حرم بنا دیا۔ اس حدیث کو آپ نے پہلے بھی سنا تھا، چونکہ یہ موضوع میں آ گئی اس لیے میں حدیث یہ دوبارہ بنا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ سن لیجیے، حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک مسئلہ سن لیجیے۔ قربانی کا یہ جو جانور ہے جو ہم ذبح کرتے قربانی کرتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، شہر کے اندر پورے شہر کے اندر اگر کہیں بھی وہ عید کی نماز نہیں ہوئی، پورا شہر، یہ میں بتا دوں کہ دیہات میں یہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی تو واجب ہے، دیہات میں عید واجب نہیں ہے، لہذا یہ دیہات کے اندر کوئی آدمی صبح کی نماز کے بعد یعنی مطلب کہ اگر وہ قربانی کرتا ہو تو جائز ہو جائے گی، یہ جو دیہات ہے، کیونکہ وہاں عید کی نماز واجب نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں شہر کی، اگر شہر کے اندر کسی جگہ بھی اگر وہ عید کی نماز نہیں ہوئی تو کوئی آدمی اپنے جانور کی قربانی کر دیتا تو وہ صرف گوشت ہی ہوگا، وہ قربانی اس کی جائز نہیں ہوگی قطعی طور پر، اسی پر فتویٰ اسی پر حدیث ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر جس محلے کے اندر وہ رہتا ہے، اگر کسی دوسرے اس محلے کے اندر تو عید کی نماز نہیں ہوئی، لیکن شہر کے کسی کونے میں کسی جگہ میں اگر عید کی نماز ہو گئی ہے، پھر اگر وہ آدمی قربانی اپنے جانور کی قربانی کرتا ہے، اگرچہ اس کے محلے میں عید کی نماز نہیں ہوئی پھر تو قربانی اس کی جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر شہر کے کسی کونے میں کسی جگہ میں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی، اس نے اگر پہلے قربانی کرتی تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مدینہ کے اندر وہی عید کی نماز نبی علیہ السلام سے پڑھاتے تھے، ایک ہی جگہ وہ عید کی نماز ہوتی تھی۔ تو لہذا ایک صحابی جس کے نام ہے مطلب کہ ابی بردہ، اس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ابھی تک وہ عید کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مطلب کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے مطلب کہ وہ گوشت بنا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی کھائے اور میرے جو پڑوسی وہ بھی کھائے، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید عید کا دن صرف کھانے پینے کا دن ہے، انہیں پہلے قربانی کر دی۔
جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتبہ کہ وہ عید کی نماز پڑھی مسئلہ بتایا، اس نے عرض کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں نے تو آپ کی عید کی نماز سے پہلے میں نے اپنے جانور کی قربانی کر دی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں آپ کی قربانی دی، اب دوبارہ قربانی دیں، دوسرا جانور ذبح کریں۔ مسئلہ یہ کہ بکرا جو ہے اس کی جو عمر ہے جو شریعت نے بتائی ہے وہ ہے 1 سال، اگر 1 سال سے کم بھی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں جو چھترا ہے اگر وہ موٹا تازہ ہے اتنا ہے تو ہے 6 مہینے کا، لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ وہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہے تو چھترے کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بکری کی نہیں ہوتی اگر اس کا 1 دن کم بھی ہو۔ تو ابو بکر رضی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تو ایک بکری کا بچہ ہے، بکری کا بچہ چھترا نہیں بکری کا بچہ ہے، لیکن اس کی عمر تو 6 مہینے، فرمایا تو وہ تو قربانی نہیں لگے گی، لہٰذا دوسرا جانور ذبح کروں۔ اس نے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس مطلب یہ جانور ہے ہی نہیں اور میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ میں کسی دوسرے جانور کو خرید سکوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تو جوش میں رہی، آپ نے فرمایا کہ تو 6 مہینے کا جو بکری کا بچہ اس کی قربانی دے دے، تیرے لیے جائز ہوگی، لیکن تیرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہے، یعنی جس کے لیے وہ چیز واجب کر دے وہ واجب ہو جاتی اور جس کے لیے وہ واجب نہ کرے وہ واجب نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث حضرت خزانہ، اس سے پہلے ایک اور حدیث میں بیان کر دوں، حضرت برا، جیسے مسئلہ یہ کہ کسی مسلمان کے لیے چاندی کا استعمال یا سونے کا استعمال جائز نہیں، صرف چاندی کے اندر جو 4 ماشے کی جو انگوٹھی ہے وہ تو پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ چاندی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح جو سننا وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں، اس جو سننا ہے وہ صرف یعنی جو فقہاء کا مسئلہ ہے اس میں یا تو وہ سونے کے دانت لگا سکتا ہے یا دانت کے اوپر جو کھول سا بنا دیتے وہ چڑھا سکتا ہے یا وہ اپنے بٹن استعمال کرتا ہے، اس کے علاوہ سونا مسلمان کے لیے جائز نہیں، کچی طور پر حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی علاقے سے مال غنیمت آیا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مطلب کو مال غنیمت جو تقسیم کر رہے تھے، وہ سارا جو مال غنیمت ہے وہ تقسیم ہو گیا، صرف سونے کی 1 انگوٹھی رہ گئی۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کا حدیث ہے، متفق علیہ دونوں کا حدیث، 1 انگوٹھی سونے کی رہ گئی۔ حضرت برا قریب سے گزرے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو بلایا، فرمایا یہ سونے کی انگوٹھی پہن لو تجھے اللہ کے رسول نے تجھے پہنایا۔ تو اس نے وہ انگوٹھی پہن لی، جب انگوٹھی پہن لی تو پہن کے مطلب کسی تو نکلے باہر تو صحابہ کرام نے دیکھی کہ سونے کی انگوٹھی پہنی، تو صحابہ کرام نے مطلب کہ ان پر اعتراض کیا کہ یہ جو سونے کی انگوٹھی وہ تو حرام ہے اور آپ نے پہنی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو پھینک دو، اس کو پھینک دو۔ وہ حضرت برا کہنے لگے کہ جس کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پہناؤ میں کیسے پھینک دوں؟ لہٰذا اس بات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ وہ سونا حرام تھا لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف برا کے لیے وہ جو سونے کی انگوٹھی تھی اس کو مطلب کہ حلال کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ دنیا کے احکام کے اندر بھی وہ مالک، یہ احکام کے اندر بھی مالک مختار ہے، جو چاہے وہ واجب کر دیں اور جو چاہے وہ واجب نہ کریں۔ ایک بڑی یہ مزے کی حدیث ہے، لیکن اس سے پہلے اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے ایک مسئلہ بھی سن فقہ تھا، تو حدیث میں بعد میں بیان کرتا ہوں، ایک مسئلہ سن لیجیے۔ مسئلہ یہ کہ اگر ویسے شریعت کی 4 دلیلیں، 4 دلیلوں سے مطلب ہے کہ وہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید جائز ہے یا جائز نہیں، 4 دلیلیں۔ ایک تو قرآن، اس پر کوئی قرآن کی آیت موجود ہو، اگر قرآن کے اندر وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر ہم حدیث تلاش کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر مطلب یہ مسئلہ مل جائے، اور اگر حدیث کے اندر مطلب ہے کہ وہ نہ ملے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا اس پر صحابہ کرام کا یا علماء کرام کا کسی مسئلے پر اجماع ہے، اتفاق ہے، وہ تلاش کریں گے، وہ بھی وہ شریعت کی دلیل بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ مسئلہ کسی قرآن میں بھی نہیں ملتا، وہ مسئلہ حدیث میں بھی نہیں ملتا، اس پر مطلب کہ وہ صحابہ کرام کا کوئی قول بھی موجود نہیں ہے، مسلمانوں کے علماء کا اس پر کسی پر اتفاق بھی نہیں ہے، تو پھر ہم اس مسئلے کے اندر قیاس کرتے ہیں۔ قیاس میں بتا دوں قیاس کسے کہتے ہیں؟ قیاس یہ کہتے ہیں
کہ پھر ہم مطلب یعنی قرآن حدیث سے ہم قیاس کریں گے، یعنی قرآن حدیث کا وہ مسئلہ موجود نہیں ہے، لیکن اس قرآن حدیث سے ہم قیاس کریں گے۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ یہ جو افیم حرام ہے، چس حرام ہے، جو ظاہر بات ہے کہ یہ جو افیم حرام ہے، چس حرام ہے، لیکن اس حریم اور یہ جو افیم ہے، افیم اور چس کا حرام ہونا نہ تو قرآن سے ثابت ہے، کسی جگہ قرآن میں موجود نہیں، حدیث کے بھی موجود نہیں، اس پر علماء کرام کا کوئی اتفاق بھی نہیں، کوئی موجود نہیں۔ تو پھر علماء کرام نے اس پر قیاس کیا ہے۔ قیاس کیسے کیا؟ کیونکہ قرآن پاک میں شراب حرام ہے۔ اب مطلب انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے دلیل نکالی علماء کرام نے صاحب کہ وہ یہ شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ نشہ دیتی ہے، شراب اس لیے حرام کہ یہ دیتی ہے، نشہ دیتی، تو لہذا اب ہم نے اس پر قیاس کر لیا کہ مطلب کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام کیا، یہ نشہ دیتی ہے، لہذا جو چیز بھی نشہ دے وہ حرام ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس وقت اگرچہ افیم اور چس کا قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے، لیکن مطلب کہ اس کا حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے، لیکن علماء نے قیاس کر لیا کہ یہ شراب پر وہ نشہ دیتی ہے تو افیم بھی نشہ دیتی ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ اب افیم کے حرام ہونے پر یہ علماء کا متفق فتویٰ حرام ہو گیا، لیکن کیا سے یہ حرام ہوا؟ یہ حدیث سے، یہ قرآن سے نہیں، یہ تو تھا مطلب فقہ کا مسئلہ۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑے کا سودا کر لیا، بخاری شریف کی حدیث، خزانہ اس کا نبی علیہ السلام ایک یہودی سے ایک یہ گھوڑے کا سودا کر لیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، تو لہٰذا میں گھر میں جا کر اس کے پیسے ادا کرتا ہوں۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے پیسے نہیں تھے، فرمایا تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں گھر میں جا کر اس کے میں پیسے ادا کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام آگے آگے تھے، وہ یہودی پیچھے پیچھے تھا، نبی علیہ السلام آگے گھر پہنچ گئے، لہٰذا مطلب جب پہنچ گئے تو راستے میں سے یہودی کو ایک اور آدمی مل گیا، اس نے وہ پیسے نبی علیہ السلام سے زیادہ لگا دیے، لہٰذا جو یہودی ہے ان کی فطرت یہی ہے کہ عہد کو توڑ دیتے، لہٰذا اس لیے بنی قریظہ بنی نذیر نے کئی دفعہ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ عہد کیے، یہ عہد توڑ دیتے تھے، لہٰذا آخر میں نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ یہود اور یہ جو بنی قریظہ بنی نذیر ہے، یہ یہودیوں کے قبیلے، ان کو مطلب کہ عرب سے نکال دو، تو یہ عہد شکن ہے بہت زیادہ، اس کا تو بار بار قرآن پاک میں ذکر بھی ہے، لہٰذا اس نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد جو تھا اس کو توڑ دیا، اور وہ جو اتنی زیادہ پیسہ لگا اس کو بھیج دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا میں نے تیرے ساتھ سودا کیا تھا، تو پھر بولا کہ نہیں آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے، یا گواہ لاؤ، جیسے تو شریعت کے اندر یہ کہ پہلے بھی کئی بتاتا کہ شریعت میں ہے کہ کوئی اگر لین دین کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، طلاق نکاح کا معاملہ ہو، اس کے اندر تو دو گواہ کافی، بس دو گواہ گواہی دے دیں تو لہٰذا جو عدالت کا فیصلہ کر دے گی۔ لیکن اگر یہ زنا کا مسئلہ یا کسی کو قصاص کا مسئلہ، کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کے سے قصاص لینا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر 4 گواہ کہیے، اس لیے کہ اس کی سزا بہت زیادہ، شریعت نے 4 گواہ رکھے، ان دونوں کے علاوہ باقی جتنی لین دین اس کے اندر 2 گواہ کافی ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں آئے 2 گواہ، وہ ایت مجھے یاد نہیں ہے، شاید وہ شاید رجلین او یاد ہے نہیں، چلو اچھا 2 گواہ کافی ہے جی، مطلب جو قرآن کا یہ تو فیصلہ، تو لہٰذا انہوں نے کہا یہودی نے کہا یہ 2 گواہ پیش کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس گواہ تو موجود نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ اس وقت موجود تھے، لیکن پہلے نہیں، جب انہوں نے گھوڑا اس وقت نہیں تھے، جس وقت ان کا یہ تکرار ہوا نا ان کا گواہ لو، اس وقت حضرت خزیمہ بھی آ گئے، تو حضرت خزیمہ کہنے لگے، ان کا نام حضرت خزیمہ نہیں، بخاری مسلم کہتی ہے، تو خزیمہ کہنے لگے یہاں سے میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے گھوڑا خریدا، میں گواہی دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ جس وقت میں نے گھوڑا خریدا تھا اس وقت تم موجود ہی نہیں تھا، تو لہٰذا تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ اس نے حضرت خزیمہ رضی اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے کہا خدا ایک ہے، تو ہم نے تو خدا دیکھا تو نہیں، آپ کی زبان میں استعمال کر لیا، ہم ایمان لائے ٹھیک ہے خدا ایک ہے۔ آپ نے کہا جنت میں 2 بھی ہے، ہم نے نہ جنت دیکھی نہ 2 دیکھی، آپ کی زبان پر اعتبار کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ایمان لے آئے، جنت بھی 2 بھی موجود ہے۔ جس وقت ہم یہ اللہ پر ایمان لے آئے، یہ دیکھا نہیں ہے، جنت پر ایمان لائے دیکھی نہیں ہے، 2 پر بات دیکھی نہیں ہے، تو کیا یہ چھوٹی سی بات آپ نے گھوڑا خریدا، اس پر میں گواہی نہ دوں؟ لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے وہ گھوڑا خریدا ہے۔
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ باقی معاملوں میں تو دو گواہ ہیں، شریعت کے اندر یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن جان تو جائے گا تیری ایک ہی گواہی کافی ہے، تیری ایک ہی گواہی کافی ہے۔ اب میں نے مسئلہ قیاس کا بیان کروں، سن لیجیے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ قیاس کرے، جب حضرت خزیمہ کی ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، حضرت خزیمہ عام صحابی تھے، تو حضرت صدیق اکبر خزیمہ سے افضل ہے، حضرت صدیق حضرت فاروق اعظم خزیمہ سے افضل ہے، حضرت عثمان غنی خزیمہ سے افضل ہے، حضرت علی خزیمہ سے افضل ہے۔ ان کو یہ آدمی قیاس کرے کہ جب حضرت خزیمہ کی ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، تو لہذا پھر حضرت صدیق اکبر بھی ایک ہی گواہی کافی ہے، حضرت عثمان غنی ہے۔ یہ قیاس کوئی نہیں کر سکتا، یہ جس طرح شراب پر قیاس کرتا، یہ تو قیاس نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خزیمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے، صرف تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تیرے ایک کے لیے گواہی، کسی اور کے لیے ایک کی گواہی نہیں۔ لہذا اگر بالفرض کوئی ایک آدمی گواہی دیتا ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب اس پر تو دیکھ دوسری حدیث بھی سن لیجیے۔ حضرت علی کی زیرہ چوری ہوگی، تو حضرت زیرہ نے یہ شک کیا کہ یہودی پر، کہ اس یہودی نے میری زیرہ چوری کی۔ اس وقت یہ جو اس میں قاضی تھا، اس کا نام تھا قاضی شرح، وہ قاضی تھے مدینہ کے۔ تو حضرت علی کی جو نا وہ زیرہ چوری ہو گئی، تو انہوں نے شک کیا یہودی پر۔ یہ فیصلہ چلا گیا قاضی شرح کے پاس، جو اس کے مدینہ کے قاضی تھے۔ جب اس کے پاس چلا گیا تو مطلب کہ انہیں حضرت علی نے دعویٰ دائر کر دیتے، تو حضرت شرح تم گواہ پیش کرو۔ اب گواہ کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت علی کے جو غلام تھے وہ دو پیش ہو گئے۔ حالانکہ مسئلہ یہ کہ اگر باپ کے کوئی مسئلہ ہو، تو اگر مطلب کہ جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے مطلب کہ مخالف تو گواہی دے سکتا ہے، اس کی موافق گواہی کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر باپ اپنے بیٹے کے خلاف گواہی دیتا ہے کسی کیس میں، وہ تو گواہی قبول ہو جائے گی، لیکن اگر باپ بیٹے کے موافق دیتا ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح غلام کی گواہی اپنے آقا کے موافق دیتا ہے تو قبول نہیں ہے، مخالف دیتا ہے قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت علی نے وہ ایک خود تھے، دوسرے کو غلام کا یہ پیش گئے، تو حضرت شرح نے، قاضی شرح نے ان کی یہ گواہی رد کر دی، فرمایا کہ غلام کی گواہی تو قابل قبول نہیں، آپ کی ایک ہی گواہی وہ بھی قابل قبول نہیں۔ لہٰذا انہوں نے یہودی کے بارے میں فیصلہ دیتا تھا۔ تو لہٰذا اگر وہ کوئی صحابی یہ حضرت خزیمہ افضل بھی ہیں، تو پھر ان کی ایک ہی گواہی کافی نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت خزیمہ کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خاص کر دیا تھا۔ ایک اور بھی حدیث ہو رہی اسی موضوع پر، لیکن یہ حدیث سن سیجیے، یہ کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ تشریف فرما تھے، مدینہ شریف صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ایک صحابی آئے، اس نے ہلاک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام میں ہلاک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ کہ نبی جی کہ میں نے رمضان کا فرضی روزہ رکھا ہوا تھا اور میں نے رمضان کا فرضی روزہ توڑ دیا، ان میں اپنی بیوی کے قریب چلا گیا ہوں، تو لہٰذا میں نے رمضان کا فرضی روزہ توڑ دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم اس کا کفارہ ادا کرو۔ اب اس کا کفارہ سن لیجیے، یہی کفارہ آج بھی یہی کفارہ ہے کہ یا تو مطلب ہے کہ وہ 60 لگاتار روزے رکھے، اس کا کفارہ یہ کہ 60 لگاتار مطلب یعنی اگر اتنے مہینے انتقال کر کہ جس میں رمضان کا مہینہ بھی نہ آئے، چھوٹی اور بڑی عید بھی نہ آئے، یعنی درمیان میں ایک روزہ کوئی ناگا نہ کرے۔ اگر انہیں ایک مہینے کے روزے کے درمیان میں ایک دن کا ناگا ہو گیا، اس کو پھر نئے سرے سے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھیں۔ یہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایک روزہ بڑی مشکل سے رکھا تھا، وہ میں نے توڑ دیا ہے، تو میں 2 مہینے لگاتار کیسے روزے رکھ؟ فرمایا اچھا پھر تو ایسا کر، تو 60 مسکینوں کو لباس دے دی۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں، میں 60 مسکینوں کو لباس نہیں دے سکتا۔ فرمایا اچھا پھر تو 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا دے دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ تو میں تو غریب ہوں، میں تو یہ کھانا نہیں دے سکتا۔ اب مسئلہ یہ کہ کوئی عالم دین، چاہے وہ شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، مفتی ہو، اگر آج کل یہ فتویٰ دیتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ رمضان کا فرضی روزہ توڑ دے کہ کھجوریں تقسیم کر دے، اس کا کفارہ ہو جائے گا، اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن آج کل تو مجھے یاد آ گیا، آج جو فتویٰ یہ بھی جاری ہو گیا، ایک آدمی اگر کوئی آدمی وہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، دیگ پکا کر تقسیم کر دو، تو نکاح کر لو،
یا کیا مسلط بچہ آپ کے چلتے، یعنی لوگوں نے جہل، جو علماء کرام جہل مولوی جو ہے انہوں نے یہ کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد ہی صرف دیکھ پکا دو تو بس وہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی. بھی وہ طلاقیں بھی ختم ہوگی دیکھ پکانے سے. اب اس کو یہ طریقہ حلالے کے بغیر اس کا اور کوئی طریقہ نہیں. بارہ علیحدہ موضوع اس کو نہیں جانا چاہتا. مطلب کہ نبی علیہ السلام فرمایا مت بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی کھجوریں لے کر آیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یاد مبارکہ تھی کہ مطلب کہ جو ان کے آتا تھا ان کے پاس وہ حاضرین کے میں تقسیم کر دیتے. تو لہٰذا مطلب کہ نبی جو کھجوریں آئیں تو نبی علیہ السلام نے اس خزانہ کو اٹھایا، نہ خزانہ نہیں، اس صحابی کو اٹھایا جس نے رمضان کا فرضی روزہ توڑا تھا. فرمایا کہ یہ ان کے درمیان تقسیم کر دو تو لہٰذا تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. میں پہلے بتا چکا ہوں آج کل فتویٰ یہی ہے کہ وہ مطلب کہ یا وہ 60 روزے رکھے یا لباس دے ساتھ کو یا کھانا دے، اس کا اور کوئی طریقہ نہیں. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان کی رحمت جوش میں یہ فرمایا یہ کھجوریں تقسیم کر دو حاضری میں تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ صحابی کرنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں جانتا ہوں مدینہ والوں کو، اس وقت مدینہ کی زیادہ آبادی بھی نہیں تھی نا، میں جانتا ہوں جتنا میں غریب ہوں جو مجھے مدینہ کے کوئی غریب نظر نہیں آتا، میں سب سے غریب ہوں مدینہ کے اندر. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی رحمت جوش میں فرمایا جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بال بچوں کھاؤ، تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک کوثر، اے میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، خیر کثیر عطا فرما دیا. ہم نے دنیا کے احکام کے اندر آپ کو مال کو مختار بنا دیا، جو چاہے آپ واجب کر دیں، جو چاہے آپ اس کو واجب کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.